بہت نسائے ہیں، اس لیے میں نے اس موضوع کو چنا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جبہ مبارک عطا فرمایا۔ جب جبہ عطا فرمایا تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے تصوف کو دیکھا، یعنی ان کے ہاں تصوف کو دیکھا، ان تصوف کی شان کو دیکھا، تصوف کے حال کو دیکھا، تصوف کی کیفیات کو جانا، کیونکہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی تھے نا۔ تو جب انہوں نے وہ جو فیوض و برکات تھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں، وہ جب اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں دیکھیں تو اس وقت ان کو جو ظاہری خلافت تھی نا، تو اس کی ویلیو ان کے سامنے کم ہو گئی۔ یعنی جو ظاہری خلافت کر رہے تھے، ظاہری امور کو سنبھال رہے تھے، جب تصوف پر نگاہ پڑی تو یہ ظاہری بادشاہی جو ہے اس کی کوئی وقعت نہ رہی۔ میں پھر سے عرض کرنے لگا ہوں، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے روحانی خلافت کا ایک جبہ عطا فرمایا تھا، فیوض و برکات کے ساتھ، روحانی فیض کے ساتھ وہ جبہ جب عطا فرمایا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو وہ روحانی فیوض و برکات ٹرانسفر ہوئی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، اور وہ جبہ مبارک جو لے کر آیا قاصد وہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب دور آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ